بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ڈسمینٹلڈ ایرانس ملٹری کیپیبلٹیز، ڈسٹرائڈ نیئرلی 100% آف اٹس ملٹری فیکٹریز اینڈ بریڈ اٹس نیوکلیر پروگرام۔ We are now entering the end game. At dawn begins an economic doomsday, the single greatest financial offensive ever marshaled against any adversary. اب وہ معاشی پابندیوں کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے بھی ڈسمینٹل کر دیا ہے، جو ملٹری کیپیبلٹی اور انڈسٹری ہے اسے بھی مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے تو پھر تو ان کو اس جنگ سے نکل جانا چاہیے، ان کی تو وکٹری ہو چکی ہے، اور اگر یہ وکٹری نہیں ہوئی ہے تو اسی وجہ سے تو آپ نے بلاکیڈ رکھا ہوا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایک اکنامک سینکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو امریکہ یہ جنگ لڑ رہا ہے میری نظر میں، اس میں امریکہ کو بڑے سیریس کنسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں، وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً $4 بلین یومیہ امریکہ اپنے قرض کی مد میں سود دے رہا ہے۔ $40 ٹریلین امریکہ کا اس وقت قرض ہے، $117 بلین ماہانہ یہ سود کی مد میں امریکہ پے کر رہا ہے۔ امریکہ کی جو اکانومی ہے یا کسی بھی ملک کی اکانومی ہے وہ اس کے بانڈز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ امریکن بانڈز کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں اہم ممالک جس میں چائنا ہے، برازیل ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، وہ ان بانڈز کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے $600 بلین کے چائنا نے بانڈز بیچے ہیں، اسی طریقے سے جاپان اور جرمنی کوشش کر رہا ہے، انڈیا نے $12 بلین کے بانڈز کو بیچا ہے، اور یہ جو امریکہ کی فیڈرل ٹریجری ہے اس میں ایک افراتفری کا اس وقت عالم نظر آتا ہے۔ ہر روز امریکی معیشت جو ہے وہ قرضوں کے سود کی مد سے لگ بھگ $4 ارب پے کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ سود کی مد میں۔ اب اس ساری صورتحال میں جو چائنا ہے وہ مزید بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ $950 ارب کے جو بانڈز ہیں ان میں سے $500 ارب کے بانڈ اس رواں سال میں فروخت کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی اکانومی کو بچا سکے۔ تو اس صورتحال میں جب آپ جنگ لڑیں گے اور آئل کی جو پر بیرل پرائس ہے وہ $94 سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی، اور امریکہ میں جو گیسولین پرائز ہے، ڈیزل ہے، $5 پہ چلی گئی ہے، تو اس صورتحال میں اگر آپ ایران کے اوپر سینکشنز عائد کرتے ہیں تو اس صورت میں تو لگتا ہے کہ اس سے تو آپ بھی بچ کے نہیں رہ رہے۔ لیکن ایز اے پریشر ٹیکٹس، یس، یہ ہو سکتا ہے، تاکہ اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی ایران تشریف لے گئے، اس سے پہلے 2 دفعہ بھی تشریف لے گئے۔ پہلی دفعہ کا دورہ بھی بڑا سکسیسفل تھا، اسٹریٹ آف ہارمز کو انہوں نے کھلوا دیا تھا، اور اس کے بعد امریکن نے اپنا بلاکیڈ ختم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھر آگے چلتا رہا۔ سیکنڈ ٹائم بھی وہ تشریف لے گئے، تقریباً 60% ان کو کامیابی حاصل ہوئی، 40% بیکاز ایران کی ڈیمانڈز تھی کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں۔ اس وقت 40% وہ چیزیں نہیں ہو سکیں، اور اب بھی ایران یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ MOU اسلام آباد کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ جو اگلی خبر آ رہی ہے جناب وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ خبر ہے سیریا اور ترکیے کے حوالے سے۔ ترکیے نے اپنی نیوی کو موو کر دیا ہے اور بہت قریب ہے اسرائیلی نیوی کے، سیریا کے بارڈر کے قریب اپنی فورسز کو بھی موبلائز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے الشبانی جو سیرین فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان بھی تشریف لائے، اور اس وقت کی جو خبریں ہیں اس خبروں کے مطابق اس وقت الشبانی اپنی ٹیم کے ساتھ اسرائیلی ٹیم کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں جارڈن میں۔ رائٹرز یہ رپورٹ دے رہا ہے، رائٹر کی جو ہیڈ لائن ہے وہ کہتا ہے کہ سیریا فارن منسٹر سیز اسرائیل سیکیورٹی ٹاکس ریزیومنگ ڈسپائٹ نو ٹرسٹ، اور اس میں جو یہ اسٹوری لکھی ہے ٹام پیری نے اور فراس دلاتے نے، لیکن اس کے اندر جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ خصوصی ایلچی ہیں امریکہ کے، جن کا نام ہے ٹام باراک۔ وہ سیریا کے اور لیبنان کے خصوصی ایلچی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ یہ ایک اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔
انہوں نے یہ نفال کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہر رات ہم ترکی، اسرائیل اور شام کے درمیان میں آئی ایس کے دہشت گردوں کی شناخت اور انہیں پکڑنے کے لیے ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ طاقت کے اس خلا کے جاری رہنے کے ساتھ آئی ایس خود کو دوبارہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ اس وقت میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان میں، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکیے کے اور اسرائیل کے بھی سیکریٹ ٹاکس آپس میں جاری ہیں۔ لیکن اس ساری چپکلش میں جو اسرائیل کی پالیسی ہے اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی جو ایکٹریس ہیں کارل گیٹارٹ، وہ کہتی ہیں کہ یہ فیئر نہیں ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اس کی بنیاد پہ ان کی فلموں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ برازیل سے، میکسیکو سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ جلاؤ اور گہراؤ اور نعرے بازی ہو رہی ہے اسرائیلی سفارت خانے کے ارد گرد، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بارسلونا میں اگر کوئی ٹورسٹ جا رہے ہیں اسرائیلی تو ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کی سچویشن تقریباً امریکہ میں بھی ہے۔ میں نے امریکہ میں لاسٹ ٹائم ایک فگر دی تھی آپ کو کہ اس وقت جو آؤٹ سائڈرز ہیں اس میں جو سب سے زیادہ وائلیشن نظر آ رہی ہے جن کے خلاف، جن مائنورٹیز کے خلاف، اس میں یہودی سب سے زیادہ ہیں، 22% ہے۔ یہ سروے کنڈکٹ ہوا ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے بعد عربس ہیں، اس کے بعد مسلمس ہیں، اس کے بعد میکسیکنس ہیں۔ تو وہ ایک فگر ہے، لیکن جو جیوز کے حوالے سے ڈسکرمنیشن، وائلیشن نظر آتی ہے، مار دھاڑ نظر آتی ہے امریکہ کے اندر، وہ 22% ہے۔ خود امریکہ میں رائٹ، لیفٹ، سینٹر پولیٹیشین ہیں، ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں، میڈیا پرسنس ہیں، وہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، جان میٹشائمر سے لے کر جیفری سیکس تک، ٹکر کارلسن تک، اور جو ریپبلکن رہنما ہے مارجوری، وہ ساری کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیجیے۔ Been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss because he wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not in their interest. What war? The war with Iran. Waging a full-scale major war, completely unprovoked on Iran, on behalf of Israel, and that's the way most Americans see it. They see this is for Israel, not for America. This isn't one political faction talking. Left, right, MAGA, anti-MAGA, academics and former military officials, people who agree on almost nothing are all saying the same thing. This is not America's war. Make it clear to Netanyahu that he should not be dragging America into war with Iran. If they start talking to you about fighting a war with Iran, you treat them like an enemy that they are. We should not go to war in Iran on behalf of Israel. Against the war with Iran. It's not in America's interest, and many Americans will die, and billions will be spent on a war we don't need to fight. Everybody wants peace except Israel. Power leaks paper trails. ابھی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک امریکہ میں رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ایکیڈیمیا، پولیٹیشنز، میڈیا انفلوئنسرز سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دس از ویری اسٹرینج فیکٹ، اور یہ فیکٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے حوالے سے ہے، جس میں وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ اس وقت بلکہ وہ ایک ہسٹورین کا نام لیتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے وہ نام بتا دیتا ہوں۔ ان ہسٹورین کے نام کے لیے وہ کہتے ہیں سائپرس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کتاب پڑھ رہا ہوں، روم ورسز اسرائیل، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ کے اندر تو ہم نہیں جیت سکے تھے، لیکن اس دفعہ ہم جیتیں گے، اور آج روم کو ریپرزنٹ کر رہا ہے امریکہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی رکھی تھی، غالباً وہ مجھ سے اس وقت مس ہو رہی ہے ویڈیو، ادروائز وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس ویڈیو کے اندر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ یس، وہ یہ ویڈیو ہے۔ I want to taper off the military aid within the next 10 years.
against Rome. Rome and Jerusalem clashed over values with a great tragedy for the Jewish people. Well, we lost that one. We have to win the next one. But the new Rome, the United States, Jews against Rome. What you try to do is you want to corral your victim, and in fact, your countries are the victim. So you dehumanize a group of people in human society, and you prepare them for the kill, for the butchery. You can stay here in New York in a declining empire, or you can come to Israel, which is part of the rising empire, beginning already in Q1. Hedge funds get set up in Israel so we can become a capital of finance. Stopped playing defense and have moved to offense. The weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. But we need the kind of genius that manufactured Apollo gold pagers and infiltrated Hezbollah for over a decade to prepare for this battle. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are social media. अब आप इससे अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं रोम को इस वक्त अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है। एक उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हमें डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में चला जाना चाहिए, और एक कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर और इज़राइल इज़ अ राइजिंग पावर। तो वो सब इन्वेस्टर्स को, बिलियनियर्स को इनवाइट करते हैं कि हाँ इज़राइल के अंदर आके इन्वेस्ट करें। और नेतन्याहू की ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि आज की जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, सोशल मीडिया की भी जंग अपनी जगह पे है। तो चीज़ें बहुत इस वक्त तेज़ी के साथ तब्दील होते नज़र आ रही हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसको देखते हुए इसी वजह से मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो भी कहें, लेकिन हकीकत ये है कि सदियों में इस तरह की डेवलपमेंट सामने आती है। तो वी आर लिविंग इन अ क्वाइट डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे 4 पोल इस वक्त तश्कील पा चुके हैं, अमेरिकन पोल, चाइनीज़ पोल, यूरोपियन पोल और इस वक्त मुस्लिम पोल। अगर मैं कहूँ गो कि ये मुस्लिम पोल नहीं है, अकान फ़ैदान के मुताबिक इसमें और भी नॉन मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो मक्का एग्रीमेंट है वो चूँकि ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अपनी ज़रूरियात को वो ख़ुद पूरा करते हैं। यहाँ पे ऑयल एंड गैस की रिसोर्सेज मौजूद हैं, अपनी इंडस्ट्री को फीड कर सकते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट वाटरवेज़ हैं, बाबुल मंदब से लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, सुएज़ कैनाल, और फिर ये वो ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात की प्लेयर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चाइना, रशिया, अमेरिका बहुत अच्छे हैं। इनकी कॉमनैलिटी ये है कि इनका टिल्ट अमेरिका की तरफ सबका रहा है, उनकी अलाइनमेंट में रहे हैं, लेकिन अब अपनी पॉलिसीज़ को वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इनके तजर्बात बड़े तल्ख हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स के। जब सेंटर को ज़रूरत पड़ी तो इन पैराफ्रीज़ ने उनकी मदद की, लेकिन जब इन पैराफ्रीज़ को ज़रूरत पड़ी तो सेंटर्स ने इनकी मदद नहीं की। 65-71 में अमेरिका ने आर्म्स एम्बार्गो पाकिस्तान पे लगा दिए थे। तुर्की कुर्द्स के मुकाबले में कोई उनको सपोर्ट नहीं मिली थी, और इसी तरीके से ख़ुद सऊदी अरब के साथ जो लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट था सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी गारंटी सऊदी अरब को इस ईरान वॉर में नहीं मिल सकी। तो कॉमन एक्सपीरियंसेस इस वक्त मौजूद हैं। तो ये आज की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अमेरिकन्स को भी रीथिंक करने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या अमेरिका को वाकई ग्रेट बनाना है या इस मुश्किलात का शिकार रखना है। बिकॉज़ जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है, और लास्ट जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो प्रोफेसर मारंडी, ईरान के बड़े नॉन प्रोफेसर हैं, उनका मानना तो ये भी है कि अगर इज़राइल और तुर्की की जंग रहती है तो ईरान इम्पार्शल नहीं रहेगा, स्टैंड स्टिल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि जनाब हमारी पोजीशन क्या होगी, एडवर्सरीज़ को भी, अलाइज़ को भी, न्यूट्रल्स को भी। होपफुली कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आज तशरीफ़ ले जा रहे हैं ईरान, तेहरान, कुछ अच्छा निकलेगा। ये मामला बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए ये मसला हल होगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय से मुस्तफ़ीद फरमाइएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।